الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے باب ما لا یجوز من الشروط فی النکاح۔ باب اس بیان میں کہ جو شرطیں نکاح میں جائز نہیں، میں نے کہا تھا نکاح بھی ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری شرطیں رکھی جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی شرطیں ہوتی ہیں جو نکاح میں درست نہیں ہے۔ اگر ان شرطوں کو کوئی نکاح میں لگاتا ہے، رکھتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر ہے 2730 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبیع حاضر لباد، کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے مال کو نہ بیچے۔ ایک طریقہ آپ نے بتایا کہ دیکھو دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تھوڑے سمجھدار کم ہوتے ہیں، پڑھے لکھے کم ہوتے ہیں، ہوشیار کم ہوتے ہیں۔ شہر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تھوڑا زیادہ ہی ہوشیار ہوتے ہیں۔ تو دیہات میں عام طور پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، کسان لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں سے وہ اپنے کھیت سے کچھ چیزیں اگا کر شہر میں لاتے ہیں بیچنے کے لیے، تو اپنے حساب سے لے کے آتے ہیں کہ بھائی ہم کو اتنا مل جائے تو کافی ہوتا ہے، اس حساب سے لے کے آتے ہیں اور وہ بیچنے اور چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو بازار میں خریدتے ہیں ان کو تھوڑا اچھا بینیفٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہی کام کوئی دیہاتی مال لے کر بازار میں آیا شہر میں، اب شہر والا اس کے پیچھے لگ گیا کہ میں تمہارا مال بکوا دیتا ہوں۔ تو جو کوئی شہر کو شہر والے کے بارے میں، اس شہر کو شہر والے کے تعلق سے اچھی جانکاری ہوتی ہے، وہ جب اس کو گائیڈ کرتے ہوئے مال کو بچوائے گا تو بہت ہی چھان بین کر کے، مول بھاؤ تاؤ کر کے، یعنی پھر دوسرے تاجروں کو اس میں کمانے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں مکرانہ کو جو مال خریدتا ہے وہ مکرانہ ہی سے اگر مکرانہ کا خریدتا ہے تو اس کو اتنا بینیفٹ نہیں ملتا ہے، لیکن وہی اگر کوئی باہر سے آ کر خریدتا ہے تو اس میں کچھ زیادہ ہوتا ہے، سب کو پتا ہے۔ کہ بھائی ہم نے لوکل میں بیچ دیا اس لیے تھوڑا، کیونکہ لوکل والے سمجھدار ہوتے ہیں نا، زیادہ ہوتی کیونکہ اس ماحول میں رہتے ہیں، پوری اچھی ان کی نچوڑ ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ آپ غالباً یہ حکمت ہے کہ اس طرح تاجروں کو زیادہ کمانے کا موقع نہیں ملتا، اور وہ چونکہ دیہات ہے اس کو جو محنت کیا اس حساب سے وہ ریٹ لگا اور چلا گیا، اب ادھر جو بیچ گیا تو شہر میں تاجر لوگ کمائیں گے اچھا۔ تو ایک چیز ہے۔ دو چیز یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی دیہاتی لے کر آیا، آپ کو شہر والے کہ چلو میں تمہارا بھجواتا ہوں اور مجھے پرسنٹ نہیں دے رہا، تو اس میں کیا ہوگا، وہ دیہات والا کب کمائے گا، بعد میں اس کے پیچھے جو محنت کرے گا وہ کب کمائے گا، اور بیچ میں تھوڑا سا گھس کر کے اچھا کما لے گا۔ تو غالباً یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے، باقی اللہ عالم بالثواب۔ لیکن آپ نے رہنمائی کی ہے کہ کسی دیہاتی کے مال کو کوئی شہری والا بکوائے نہ۔ آگے ولا تناجشوا، کوئی نجش نہ کرے، ولا یزیدن علی بیع اخیہ، اور کوئی اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر زیادہ قیمت نہ لگائے۔ اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ ایک آدمی اپنے کسی دوسرے بھائی سے معاملہ کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، ایک دام وہ لگایا اور ممکن ہے کہ اس پر اس کا یس ہو جائے، ڈب ہو جائے، ایک دوسرے بیچ میں کچھ پڑا، ایک دوسرا بیچ میں کچھ پڑا کہ اچھا چلو یہ اتنا دے رہے تو میں اس سے زیادہ لیتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ جو معاملہ ہونے والا تو نکل جائے گا نا، چلو ٹھیک ہے آپ نے زیادہ پیسہ دیا، بیچنے والوں کو کچھ زیادہ فائدہ مل گیا، لیکن نتیجہ یہ ہو گیا کہ جو مال پہلے وہ خرید رہا تھا اور آپ کی وجہ سے اس کو نہیں ملا، تو آپ کے دل میں اس کے دل میں آپ کے تعلق سے کیا ہوگی، نفرت پیدا ہو گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ مثال شریعت ہر اس کام کو اسلام لوگ لگاتا جس سے بھی نفرت پیدا ہو۔ اسلام کا یہ مقصد تھوڑا آپ کی زندگی کا کہ آپ خوب کماؤ، خوب عیش کرو اور مر جاؤ، ختم ہو گئی۔
نہیں، یہ مقصد نہیں. آپ کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کو خوش کرتے ہوئے زندگی گزارنا. آپ جب آپ اپنے بھائی کو تکلیف پہنچاؤ گے، نفرت پیدا کرنے کے سامان مہیا کرو گے، پھر اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ بھی ناراض ہوگا. تو وہ غالباً اسلام چاہتا کم سے کم مسلمان آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہیں. جس سے بھی نفرت پیدا ہو، دشمنی عداوت، اس کو اسلام ختم کرتا ہے. تو غالباً یہی یہاں بھی حکمت ہے کہ اگر کوئی قیمت لگائے کسی سامان کا اور ممکن ہے کہ اس کا ابھی بات چل رہی ہے اور آپ جا کر کے ریٹ بڑھا کے لگا دیں دوست نے، آئی کو نا بولی والا سسٹم، کوئی ایک الگ بیٹا ہے، وہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ سب یہ مانگ ہے کون کتنا لگائے گا، تو اس کا ایک الگ میٹر ہے. اس میں یہ چیز نہیں ہے کیونکہ وہ اعلان ہوتا ہے کہ سب یہ سامان ہے، اس کا ریٹ جو زیادہ دے گا اس کو میں دے دوں گا. تو ہر اپنے دروازے سے طاقت سے لگاتے. یا کیا دو لوگ آپس میں معاملہ کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ بات ہو جائے اور ایک پور پر کام اتنا دوں گا، تو یہ درست نہیں. وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ، اسی طرح کوئی آدمی اپنے کسی بھائی کے نکاح پیغام پر نکاح کا پیغام نہ دے. یعنی یہ کہ کسی نے اپنا کوئی رشتہ کسی عورت کے پاس بھیجا، اب ممکن ہے کہ بات بن جائے. اب وہ بات چل رہی ہے، معاملہ چل رہا ہے، ایک دوسرا بھی وہاں نکاح کا پیغام بھیج کے درست نہیں. اس میں جائز بات ہو سکتا ہو آپ کی وجہ سے اس کا پیغام جو ہے ٹھکرا دیا گیا، تو جائز بات وہی نفرت والی باتیں بھی پیدا ہوگی نا کہ درست نہیں. ہاں بھیجا، معاملہ ختم ہو گیا، بات نہیں بنی، ایک دم معاملہ کلیئر ہو گیا، اب آپ بھیج سکتے ہیں. لیکن کسی نے بھیج رکھا اور بھی بات چل رہی ہے تو آپ پھر آپ تقدیر پر ایمان رکھو نا کہ اگر میری قسمت میں وہ رشتہ ہونا ہے تو پھر کینسل ہوگا اور مجھے موقع مل جائے گا. اور آپ کو لاؤ بھیجا ہے، میں چونکہ زیادہ ہائی فائی آدمی ہوں، زیادہ ہی اسمارٹ ہوں، زیادہ پیسے والا ہوں، میں بھیجوں گا تو میرا یہ سو جائے گا، اس کا ٹھکرا دیا جائے گا. تو اس لیے اسلام کہتا ہے تو گویا آپ کو تقدیر پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو یہ کہ میں جلدی کروں گا تو میرے پیسے میرے دولت کی وجہ سے وہ میرا حصہ ہو جائے گا، یہ درست نہیں. تو اس سے بھی نفرت عداوت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس لیے اسلام روکتا ہے. وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِيَ إِنَاءَهَا، ایسی کوئی عورت اپنے کسی بہن کے طلاق کا سوال نہ کرے تاکہ وہ اس کا حصہ کھائے. یہ باپ سے تعلق ہے کہ بھئی اسلام میں ایک آدمی بیوہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن رکھتا تو ہے نہیں کوئی نا، اربوں کیا چلتا ہے. تو اب کوئی ایک بیوی پہلے سے رکھا ہے، کسی عورت کے پاس پیغام دے رہا ہے کہ آپ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ کہیں پہلے والی کو طلاق تو یہ سوگا، یہ درست نہیں. اس کا ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 2 بیویاں اور اسے ڈیمانڈ کرے کہ اس کو تم طلاق کرو تب میں تم سے خوش رہوں گی، تو یہ بھی درست نہیں. وجہ کیا؟ تاکہ اس کا حصہ یا جو بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے وہ ڈیوائڈ نہ ہو کہ سارا میں کھا جاؤں، تو یہ بھی اسلام میں درست نہیں. یہ باپ سے تعلق ہے اور اس سے بھی نفرت کا سبب ہے نا کہ آپ کی وجہ سے صرف کسی بہن کو طلاق ہو گیا اور اس کو پتا چلے گا کہ فلاں کی وجہ سے میرا طلاق ہوا، تو پھر وہی نفرت، وہی دشمنی. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو حقیقت یہ ہے اسلام اتنا پیارا اور اچھا مذہب ہے نا، کسی کے پاس ایسا مذہب نہیں کہ دیکھیے ہر اس راستے پر روک جہاں بھی نفرت عداوت دشمنی، تاکہ یہ پیار محبت سے متفق ہو کے رہے، اتحاد ان کے اندر ہو. اتنا اچھا پیغام سنتے تو بہت اچھا لگتا ہے. لیکن جب مسلمانوں کی حالت پر غور کرتے ہیں تو عجب کہانی، ہر ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے میں لگا ہے، ہر ایک دوسرے کے دل میں عداوت، حسد، جلن. اس ملک میں جمہوری ملک ہے، آپ کا ووٹ کتنا بڑا طاقت رکھتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کیا حالت ہوتی ہے. جو مطلب یہ ہے کہ اگر 10 لوگ ہیں تو 10 جگہ جا رہے ہیں، اور حالت مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے کو بھی اچھا نہیں لگتا. تو جو اتحاد کا پیغام اسلام نے دیا نا وہ کسی کے بعد نہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے اندر نہ پیار ہے، نہ محبت ہے، نہ اتحاد ہے، اور دوسرا ہماری نہ اتفاقی اور عداوت سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہی العالمین کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.